ایک سال قبل جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اندوہناک واقعہ ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان اور اس کے رہنماؤں نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت جو ہے پاکستان فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا۔ اختلافات جو ہے ہماری تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو رہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے ان کا اظہار بھی ہوتا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ملک پہ ایک عرصہ دراز حکومت بھی کی، لیکن یہ ایک پہلی دفعہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس ہونے کے بعد اس اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے فوج کی تنصیبات کے اوپر، شہداء کی یادگاروں کے اوپر، لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، GHQ پنڈی پہ، ان تمام میاں والی ایئر فیلڈ کے اوپر، میں گنتا جاؤں گا تقریباً 1.5-2 درجن ایسی تنصیبات تھیں جن کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور باقاعدہ اس کی شہادتیں جو ہے ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں نے، میڈیا نے بنائی، میڈیا نے ٹی وی کے اوپر، اخباروں میں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسپلے ہوا۔ اس میں سینکڑوں لوگ گرفتار بھی ہوئے، لیکن یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس میں ایک ریڈ لائن کراس کی گئی اور پاکستان کی اساس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نظریاتی یا دوسرے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک سیاسی جماعت نے اپنی قیادت کے ساتھ مل کے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سارے ٹارگٹ جو ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہوئے، اور جس طرح وہ لوگ لاہور اور میاں والی پنڈی بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں پہ پہنچے، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف کی گئی۔ شاید ہمارے بدترین دشمن جو ہے بھارت نے بھی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ان کی جنگیں بھی ہوئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اندرون خانہ جو ایک بغاوت ہوئی 9 مئی کو، اس کی کوئی پریسیڈنس یا کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آ جائیں 9 مئی 2023 اور 2024۔ اب وہی لوگ جنہوں نے ان ساری تنصیبات کے خلاف حملہ کیا اور یہ کہا حقیقی آزادی ہمیں چاہیے، غلامی نامنظور کے نعرے لگائے، اور بہت سے دعوے اور نعرے جو ہے وہ بلند کرتے رہے۔ اب کل انہوں نے 3 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف کے ساتھ یا DGI کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں گے۔ کل انہوں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے، انہوں نے کہا 3 جماعتوں کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے متعلق جو زبان استعمال عمران خان جلسوں میں کرتا تھا، پتہ نہیں شرم یا جو ہے، اب اس وقت تو اسمبلی میں بیٹھا تھا تو میں نے ڈائریکٹلی اس کو کوئی شرم یاد دلانے کی کوشش کی تھی، اب چلے میں انڈائریکٹلی دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جو یہ تضادات ایک سال کے اندر جو چیز جس وقت سوٹ کرتی ہے، اس وقت بغاوت جو ہے ریاست کے خلاف، فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، اس ساری طریقوں کو آزمایا گیا جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی بھی کسی نے جرت نہیں کی تھی۔ اب وہی لوگ جو ہے اب مذاکرات مانگ رہے ہیں، مذاکرات پر کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیے جائیں۔
DGI کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. یہ اتنا بڑا تضاد ہے اس پارٹی کی قیادت میں، اس پارٹی کے ورکروں میں، اس پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں، کہ اس کی بھی کوئی تاریخ جو ہے ہماری جو ہے سیاسی پس منظر پہ یا سیاسی جو ہے ہمارا سلسلہ پچھلے 75 سال میں آپ کو نہیں ملے گی. کل انہوں نے کہا ہے کہ جی سیاست میں ہمیشہ بات چیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. یہ آپ نے بھی ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے، میں نے بھی ٹکر دیکھا ہے، اور 18 ماہ سے ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن حال یہ تھا کہ جب یہ حکمران تھے انہوں نے کسی ایک بھی اگزامپل نہیں ہے، ایک بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے باوجود اس بات کے کہ اسمبلی کے فلور پہ میاں شہباز شریف باقی اپوزیشن کے لوگ کہتے رہے کہ مذاکرات کر کے قوم کے اور ملک کے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بیٹھنا منظور نہ کیا جس کا نام عمران خان ہے. بلکہ ابھینندن کے ایشو کے اوپر 1.5 گھنٹہ ہم انتظار کرتے رہے. جنرل باجوہ جا کے ان کے ترلے بھی کرتے رہے کہ جی آپ اس میٹنگ میں آئے، سیکورٹی کی میٹنگ ہے. لیجسلیشن کے اوپر جو ہے ISI ہمارے مذاکرات کرتی رہی، لیکن عمران خان کو منظور نہیں تھا. آج جو ہے مذاکرات جو ہے میرا خیال ہے سال تو نہیں ہوا قید ہوئے ہیں، آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دروازے 18 ماہ سے کھلے ہیں اور سیاست ہمیشہ بات چیت کے ساتھ جو ہے حل ہونی چاہیے. سیاسی مسائل جو ہیں بالکل حل ہونی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے تھے، ان کو تو ابھی پتہ لگا ہے. ہم تو ہمیشہ سیاست میں یہ کہتے ہیں کہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے سیاست میں. انہوں نے میرا خیال ہے ان پتہ لگائے گا کہ سیاست میں بات چیت ہونی چاہیے جو ہے. اور اب کمیٹی بنائی ہے 3 بندوں کی، اور ایک نئی چیز سیاست میں انٹروڈیوس ہوئی ہے. ساری لیڈرشپ جو ہے نا وہ وکلا کے ہاتھوں جو ہے دے دی گئی ہے پارٹی کی. خیر ان کی پارٹی ہے، وکلا کے ہاتھوں دے یا کسی اور کے ہاتھوں دے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن اگر اس وقت بھی سلیکٹیو جو ہے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے. ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. میں تو اس وقت اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کوئی ڈائلاگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائلاگ ہو، جس میں تمام تر جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے عدلیہ ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں، جتنے بھی پاور سٹرکچر کے جو کمپوننٹس ہیں وہ موجود ہوں اور ملک کے اور عوام کے مسائل جو ہے حل کیے جائیں. ان کے بے شمار لوگ جو ہیں جو پچھلے کچھ قید ہیں، کچھ رہا ہو گئے ہوئے ہیں پچھلے 9 مئی سے لے کے اب تک، کسی شخص کا، کسی اریسٹڈ شخص کا کسی نے پتہ نہیں کیا. کوئی لیڈر ان کے پاس نہیں گیا، کسی کی مقدمے کی پیروی نہیں ہوئی. ہر شخص جو ہے اس کو لوارث چھوڑ دیا گیا. پارٹی لیڈر نے ان سے قربانیاں تو مانگی. پارٹی لیڈر نے یہ تو ان کو کہا کہ آپ فوج کی تنصیبات کے اوپر، شہداء کی یادگاروں کے اوپر فوج کے خلاف نعرے، شہداء کے خلاف نعرے لگاؤ. لیکن جب وہ پکڑے گئے تو اس کے پاس تو ساری دنیا جاتی ہے، لیکن آج ایک ورکر بتا دیں جس کے پیچھے جو پارٹی گئی ہو. اب ان میں سے کچھ لوگوں کو دہشت گردی کی عدالت سے قیدیں ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کے مقدمات چل رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو بھی قانونی اور عدالتی پروسیس ہے اس کے ذریعے جو ہے جو بھی فیصلے ہونے ہوں گے وہ تو عدلیہ کرے گی یا قانون اور قاعدے کے مطابق ہوں گے. لیکن آپ پچھلی 9 مئی سے لے کے اس 9 مئی تک اس پارٹی کا کردار دیکھیں، ان کا رول دیکھیں. اس امریکہ کو جس کو یہ گالی دیتے تھے، کہتے تھے غلامی منظور، پھر باقاعدہ لابسٹ ہائر کر کے پیسے دے کے ان کی ترلے اور منتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب وہ سائفر جو تھا کہ جی ہمیں یہ ڈونلڈ ڈو اور فلانے نے ہم اس کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. وہ سارے نعرے جو تھے پچھلی 9 مئی والے سارے کے سارے نعرے جو ہے غائب ہو گئے ہیں. اب اس کی جگہ نئی باتیں آ گئی ہیں، اب ترلے منتیں آ گئی ہیں نعروں کی جگہ. وہ توڑ پھوڑ، وہ گھراؤ جلاؤ، وہ جو تنصیبات پہ ان پہ حملے تھے ان کی جگہ اب ترنوں نے لے لی ہے.
تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اس 9 مئی کو جو ابھی 3-4 دن رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے سوموار کے بعد بھی ہم میڈیا سے گفتگو کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا. اور یہ 9 مئی کو پچھلی 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ 9 مئی کو, آنے والی 9 مئی کو اسمبلی کے اندر بھی اس 9 مئی کے واقعات کو یاد کیا جائے گا کہ کسی نے پاکستان کی اساس کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا, کسی نے پاکستان کے نظریے کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا اور ایسی ریڈ لائن کراس کی تھی جو پاکستان کے دشمن تو کر سکتے ہیں, پاکستان کا ازلی دشمن تو کر سکتا ہے, لیکن جن لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جن کا کوئی کم از کم شریعت ہو, کسی سیاسی پارٹی پاکستانی کے, وہ لوگ نہیں کر سکتے. پاکستانی دشمنی کی انتہا تھی پچھلی 9 میں. اب آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں, میں حاضر ہوں جواب. 9 مئی کے حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ویڈیو کے منظر عام پر آ گئے, بہت سارے کردار ایسے ہیں کہ جو کہ لیڈ کر رہے تھے, ہم لوگ خود کور کر رہے تھے, لیکن وہ لوگ اس وقت انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑا, عمران خان کو چھوڑا, تو اس کے بعد ان لوگوں پہ کسی قسم کو کوئی الزام نہیں لگا, وہ آزادانہ طور پر پھر رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا دیکھیں, میں آپ بالکل ہونا چاہیے جی, میں بالکل ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس دن کہا اور بلکہ للکارا GHQ کے بعد یا کور کمانڈر کے گھر کے بعد جنہوں نے للکارا جو ہے, ان کے میرے نہیں خیال کے مقدمے ختم ہوئے. انہوں نے معافیاں ضرور مانگی ہیں, آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے, سب لوگوں نے دیکھا ہے, بلکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کوئی مختلف ٹی وی اینکرز کے ساتھ انہوں نے شو بھی کیے اور ادھر اپنے ہی لیڈر کو جو ہے گالی گلوچ بھی کی, برا بلا بھی کہا کہ اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ غلط کیا. مجھے نہیں سمجھ آتے کہ ایک ہی زبان سے آپ اس کو لیڈر کہتے ہیں, اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں, پھر جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو گالی بھی دیتے ہیں, اور ٹی وی پہ آ کے بڑی فخریہ انداز سے جو ہے اس کے ساتھ جو بھی وقت گزارا تھا اس کو یاد بھی نہ رکھا, اور اس کے متعلق کس قسم کی زبان بولی گئی وہ سب آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ سیاسی کارکنوں کو جو ہے, اگر کوئی سیاسی کارکن ہے تو اس کو حوصلہ بھی دے, اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی بھی دے. مشکل وقت جو ہے سیاسی کارکنوں پہ آتے ہیں, لیکن حوصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے, اور وقت آنے کے اوپر جو ہے اپنے لیڈروں کو جو ہے ڈس اون نہیں کرتے, اپنی سیاسی ولدیت نہیں بھول جاتے جو ہے. تو یہ آپ نے سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سلسلے جو جن لوگوں نے معافیاں مانگی ہیں ٹی وی پہ آ کے اور کہا ہے جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں 9 مئی کے واقعے پہ, اور ان کا ویڈیو موجود ہے, جس طرح آپ نے کہا ہے ویڈیو پہ موجود ہے, ان سب کے جو ہے وہ احتساب ہوگا, عدالتی اور قانون کے مطابق احتساب ہوگا. جن کو اس وقت سزائیں ہوئی ہیں, 5-5 سال کی سزا ہوئی ہے, وہ دہشت گردی کی عدالت سے ہوا ہے. یہ بھی سیٹل ہو جائے گا جلدی. سوال کہ ان لوگوں کو جو ہے فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا ہے یا نہیں چلنا, وہ بھی عدالت میں معاملہ ہے, وہ بھی سیٹل ہو جائے گا. PTI کے دور میں جو ہے 24-25 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, سویلینز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں. PTI کے دور میں پریسیڈنٹس موجود ہیں. بہرحال وہ اس سے پروٹیکشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ بالکل بے فکر رہیں. جن لوگوں نے پاکستان دشمنی کا 9 مئی کو جو ہے, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ نے خود کور کیا ہوا ہے, جن لوگوں کو آپ نے سیالکوٹ کی بات کر لیں یا دوسرے شہروں کی بات کر لیں, ان کو قانون کی زد سے بچ نہیں سکے. بھائی صاحب دوسری طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف انکوائری ہونی چاہیے 9 مئی کے حوالے سے. اس طرف انہوں نے IMF کو خط بھی لکھا, اور ابھی تک ان کی جانب سے جو مختلف بیانات آ رہے ہیں ان میں تضاد ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, عمران خان جو ہے وہ کی سیاست اور عمران خان کے بیانات جو ہیں وہ سارے کے سارے کسی اصول کے اوپر ان کی بنیاد نہیں ہوتی. وہ کنوینئنس جو ہے, جو بھی جس وقت جو بھی سوٹ کرتی ہے اس کے خیال کے مطابق جو بھی کسی وقت کوئی چیز بکتی ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے. چورن جو ہے ہر موقع پہ ڈیفرنٹ چورن بیچ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ساری سیاست اس کے دے. اب ووٹ جو ہے PTI نے اس کو اچکزئی صاحب کو دیا ہے پریزیڈنٹ کا, وہ دوپٹہ اچکزئی صاحب والا ہی پہ لے کے فوٹو تھی نا اس کی, آپ کو پتہ ہے.
اور فضل الرحمان صاحب کا مولانا میرے لیے محترم ہے. میں ان کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی اور اس کے بعد جو ہے اب وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, کہا ہے نا انہوں نے کل جو ہے. تو یہ تضادات ہیں. دیکھیں بے ایمانی تیرا آسرا, ہر چیز تو مکر جاؤ, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی پرنسپلز نہیں ہیں, کوئی روایات نہیں ہے, سیاسی روایات نہیں ہیں. اقتدار سے محروم ہو گئے. جب وارے میں تھا تو جنرل باجوہ باپ تھا, کہا تھا نا, میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا, کہتے ہیں نا جنرل باجوہ باپ ہوتا ہے, ولدیت بدل لیتے ہیں. اور جب جنرل باجوہ کا نے کو فار لائف جو ہے ایکسٹینشن جو ہے آفر کر دی پریزیڈنسی میں کہ ہمارا ساتھ دیں, ہمیں ہماری گورنمنٹ ریسٹور کریں, ہم زندگی آپ کو چیف آف سٹاف کریں. سودے بازی کرتے ہیں, قانون اور قاعدے کی سودے بازی کرتے ہیں, اپنے اختیارات بیچتے ہیں. تو ابھی تو ابتدا ہے, بہت کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ.